ایران کے لیے یہ میسج ہے کہ اس وقت مونچھ نیچی کر لو. اگر آج امریکہ فیصلہ کرے تو اسٹریٹس آف ہرمز کو ایران کسی صورت بھی بند نہیں کر پائے گا. بھائی میں پوری اسٹریٹس آف ہرمز کے ان کا علاقہ ہے 12 میل کا, اس پہ کارپیٹ بمبنگ کروں, لیکن جب آپ نے وہ ایریا ہی تباہ کر دیا, کارپیٹ بمبنگ, اینڈ امریکہ از کیپیبل اینڈ ہیز دا پوٹینشیل اینڈ دا کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. اسٹریٹ آف ہارمز اگر امریکہ چاہے تو اس کے ڈسپوزل پہ جب چاہے مرضی کھلوا سکتا ہے, جب چاہے مرضی کھلوا سکتا ہے. یہ ہرمز کس کا نام ہے؟ یہ ایرانیوں کے ایک پہلوان کا نام ہے, عمرانڈو دگڑ 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 دگڑ. جو رکشے والا ہے نا, اس کے بچے بھی کہتے ہیں پاپا ماما پاپا ماما. اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ کچھ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اگر مکے سے لوگ نکلے مدینہ گئے, کیا مکہ کی عزت کم تھی؟ عمران خان ہے, آئے گی, سب کو خوشحالی لائے گی. ہاں آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ. خواجہ دا گوا ڈڈو, عمرانڈو, مولانا فضل الرحمان سن لو, طارق جمیل سن لو, تم لوگوں نے تکذیب کی ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں 84 سالہ نوجوانوں کی آواز ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہے. سر بہت شکریہ, آپ کی ریلیونسی گزرتے دنوں کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. آپ پوچھیں کیوں؟ کیونکہ جنگ ہے اس ٹائم پہ پانی کی, اور آپ پانی کے بادشاہ. یہ آپ نے ساری عمر پانی کی فائٹ کی ہیں پاکستان کے لیے. دوالکا میں کیا کیا, 3-4 جنگیں لڑی ہیں آپ نے, پھر بیان المرصوص آپ نے بھی لڑی. اب جنگ چلی گئی ہے پانی کے اندر, اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر, تو ہم اس پہ آپ سے آج بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج ایک ویڈیو بنائی تھی ایڈمرل صاحب کی, اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم نے یہ ایڈمرل صاحب سے میسیج لے لیا تھا کہ ایڈمرل صاحب کے سوال یہ میسج میرے سامعین کے لیے کہ ابھی میں ریکارڈنگ پہ جا رہا ہوں اور آج میں آپ کے سب سوالوں کے جواب دینے کی. تو ہم نے یہ ویڈیو اپنے سارے پلیٹ فارمز پہ اپلوڈ کر دی ہے. اب اپلوڈ کرتے ساتھ ہی ہمیں کوئی 50-60 کامنٹس آ گئے, تو ہم کوشش کریں گے ساروں کا نام لے کے ان کے کامنٹس کا جواب دیں. تو پروگرام کے اختتام میں اپنے جو جوابات ہوں گے وہ ضرور لے کے جائیے گا. لے جی ایڈمرل صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ دیکھیے الحمدللہ ابھی بات ہو رہی ہے, یہ جو تھوڑا سا سانسوں کا سانس آیا ہوا ہے, اس کا لوگ تذبذب میں ہے کہ یہ کنٹینیو رہے گی یا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جنگ نہیں رکے گی جی, اور جنگ ختم نہیں ہوگی. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایران بیٹل ہار گیا ہے لیکن وار جنگ جیت گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک یعنی کہ ایک لڑائی ہار گیا لیکن جنگ جیت گیا. جیسے کہ حضرت امام حسین جو تھے وہ بیٹل ہار گئے تھے لیکن جنگ جیت گئے تھے. اور آج بھی ہے یہ جو ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ کون جیتا ہے, امام حسین جیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج بھی یسٹر دنوں تک ان کا نام یاد رہے گا. بالکل جی بالکل. تو ابھی میں دیکھیے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ اسرائیلوں نے مل کے جو یہ اس خطے میں جو اصل مقصد ان کا مسلمانوں کو ختم کرنا ہے, تقسیم کرنا اور ختم کرنا. دیکھیں تقسیم غلط تقسیم کرنا نا, یہ 1893 سے ایجنڈا شروع ہوا ہے. 1893 یہ جو صہیونی ہیں ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی ویانا میں ادھر 1893 میں ہوئی تھی کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, کیونکہ اگر ہم چوزن لاٹ ہیں, ہم اللہ کے یعنی کہ چنی ہوئی قوم ہے, جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے, تو وہ ہمیں واپس اس مقام پہ آنا ہے. اور وہ تب آ سکتے ہیں جب گریٹر اسرائیل بنے گا, اور گریٹر اسرائیل تب بنے گا جب حجاز مقدس کی جگہ کون آئے گا؟ یہ صہیونی آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح 2 سینٹرل پوائنٹ تھے, آپ دیکھ لیں ہمارے اگر پچھلے 100 سال میں دیکھیں تو 2 سینٹرل پوائنٹ تھے مسلمانوں کے, ایک مڈل ایسٹ اور دوسرا ہندوستان. جی, تو دونوں سے آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی حالت دونوں خطوں میں کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک تو جو ہے عثمان امپائر کو توڑ کے حجاز مقدس کو سعودی عرب بنا دیا گیا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ہندوستان کو توڑ کے پاکستان ادھر لایا گیا, اور ہندوستان کو
جیسے ڈیوٹی فری شاپنگ ہے، مودی کے لیے ڈیوٹی فری شاپنگ کر دی گئی، اور سارے ہم مسلمانوں کو ادھر لا کے، اور ہمیں ابھی کون مار رہے ہیں ہمیں خوارج کون ہے؟ وہ افغانی پشتون، افغانی پٹھان ہیں جو کہ خود بنی اسرائیل کا حصہ ہے. بے شک جی، بے شک. تو آپ سمجھ آئی، یعنی کون ہے وہ؟ ایک تو یاہو بنی اسرائیل ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا ساتھی کون ہے؟ وہ بھی بنی اسرائیل ہے. کون یاہو کا ساتھی؟ ٹرمپ کرسچن جی، ٹھیک ہے. اور تیسرا کون؟ عمرانڈو اور عمران خان، پی ٹی آئی اور خوارج جو کہ افغان پشتون ہیں. جی جی. یہ جو حضرت سلیمان کی اولاد کہلاتے ہیں نا بیٹے، یہ ان کے اپنے جو ریسرچ ہے، ایک بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے، کوہاٹ کے ہے، میں نام بھول گیا ان کا، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سلیمان کا ایک بیٹا جو تھا، انہوں نے طالوت علیہ السلام، نہیں وہ طالوت علیہ السلام نہیں، وہ تو ڈیوڈ اور طالوت تو اس کی جنگ پہ چلے گیا. ہم حضرت سلیمان کا ایک بیٹا جو تھا، وہ جو اس نے کہا کہ ابا آپ مجھے جنوں کی زبان سکھائیں، تو وہ پشتو تھی. اور پھر جو ان کی اولاد آگے بڑھی، جو عرب میں رہ گئی اولاد، اس کا جو ہے اس کا سردار بنا خالد بن ولید. ٹھیک ہے. اور جو افغانستان میں آ گئے، اس کا جو قبر ہے ان کی کوہ سلیمان پہ، جی، وہ بنا. تو یہ اصل میں حصہ ہے بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے. ابھی میں بتا دوں کہ ہمارے آپ جاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اپنے شہر میں رہ رہے ہیں، گاؤں میں رہ گئے، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے جٹ جٹا دے نال تے، رائی رائیاں دے نال تے، رجپوت رجپوتاں دے نال تے، گجر گجراں دے نال. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ جنگ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ واپس اپنے، وہ کہتے ہیں نا اپنے مقام کو جاتا ہے، یہ واپس اپنے مقام کو گئے. انہوں نے افغانی پشتونوں نے، اچک زئی نے، پی ٹی آئی نے، سراج الحق نے، فضل الرحمان نے، سنی اتحاد نے، وحدت المسلمین نے، انہوں نے محمد کی غلامی قبول نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین کی. اور ہمارا پٹھان بچہ جو منافق نشئی، ہمیں وہ پریفر کرتے ہیں. ہم ریاست مدینہ کی کرسی پہ، جس پہ سب سے پہلے ریاست مدینہ پہ کون بیٹھا؟ سرور کائنات، وجہ کائنات، خاتم النبیین، وہ بیٹھے. ان کے بعد حضرت ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد شیر خدا حضرت علی، ان کے بعد حضرت حسن. اور وہ 35 سال میں ختم ہو گئی جو تھی خلافت راشدہ. اس کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی. تبھی ہم یزید لعین پہ لعنت بھیجتے ہیں. عمران خان پہ صادق امین کا ٹھپا اور پھر انہوں نے محض چونکہ عمران خان افغانی ہے، پشتون ہے، اس پہ ٹھپا لگا کے اس کرسی پہ، آپ امیجن کریں اس کرسی پہ آپ دیکھیں، میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں تو اس کرسی کی ایک ویلیو ہے نا. آپ بھی تو اس کرسی پہ کس کو بٹھایا؟ آپ امیجن کریں. اللہ تعالیٰ مجھے معاذ اللہ مجھے معاف کرے، نقل کفر نہ باشد. انہوں نے سرور کائنات کے دین کی جو تکذیب کی ہے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان سن لو، طارق جمیل سن لو، تم لوگوں نے تکذیب کی ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ تم نے جو پہلا چیف ایگزیکٹو تھا ریاست مدینہ کا، آپ بتائیے کون تھا؟ سرور کائنات. جی بے شک. پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر حسن. اس کرسی کے بعد کس کو بتاتے ہیں؟ یعنی اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ 2 ہی ماں باپ دنیا میں افضل ہیں، یا سرور کائنات کے عبداللہ اور آمنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، یا پھر عمران خان کا باپ جو ہے وہ نکالا گیا کرپشن میں، اور ماں. ہم مجھے بتائیں یہ سب آپ کھلواڑ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں یعنی کہ پاکستان کے مسلمانوں کو الو بناؤ اور پھر تم کہو کہ ہم جو ہے ریاست مدینہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایڈمن صاحب دوبارہ ذرا اب اسٹیٹ آف ہارموز کی طرف جاتے ہیں. ہم اسٹیٹ آف ہارموز بیٹے کوئی آج کی بات نہیں، اللہ نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب میں اگر زمین کے لیے، یہ زمین جو ہے تیسرا حصہ ہے سمندر سے، ٹھیک ہے 77-30 ہے تقریباً. ٹھیک ہے. ذرا آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، قرآن شریف میں زمین کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ 70. اوکے. اور پانی کا 70 پانی کا لفظ آیا، پانی کا. اور زمین کا
30 صفحہ, ٹھیک, یعنی وہی ریشو ہے. اچھا کیا بات ہے. آپ پھر یہ کیا دلیل ہے اس کتاب کے, یہ جو ہے اللہ کی کتاب ہونے پہ, ورنہ 1400 سال پہلے یہ کمپیوٹنگ کون کر سکتا تھا. 37 دیکھیں, اور پھر یہ ہرمز کیا ہے, یہ ہرمز کس کا نام ہے؟ یہ ایرانیوں کے ایک پہلوان کا نام ہے. اچھا, اسٹریٹ آف ہرمز, جی, ہرمز ایک پہلوان کا نام ہے. سمجھے, کیونکہ یہ جو ہے نا, جب لڑائی ہو رہی تھی تو جب اب اسٹریٹ آف ہرمز ایک چھوٹی سی کھاڑی ہے نا, ٹھیک ہے, اور کتنے ہیں 30 نوٹیکل مائل جو ہے, اور آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں جو عرب فوجیں ہیں انہوں نے کراس کر کے ایران کی فتوحات شروع ہوئیں, تو ایک میں, اگر مجھے اچھی طرح ابھی ریفرنس یاد نہیں ہے, لیکن ایک یہ بھی ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت عمر, دیکھیں مسلح جو ہے نا پانی سے ہمیشہ ڈرتا رہا ہے. ہمارے بھی ادھر جو ہے بڑے بڑے شیر, اتنی بڑی مونچھیں, اتنے بڑے ڈولے, اتنے بڑی ڈنڈ بیٹھ کے, اور بس نہر میں ڈگ جائے تو 60-40 ڈب جان گے. اسی طرح یہ گوروں نے جو ہے مسلمانوں کو میڈیٹرینین سی سے باہر نہیں نکلنے دیا, ورنہ شاید امریکہ آج مسلمان ہوتا. اچھا, پانی سے ڈرتے تھے مسلمان؟ پانی سے اب بھی ڈرتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اچھے ٹرمپل والی نہر سے بس ڈگ پائے, کوئی رکشہ ڈگ پائے تو سارے ڈب کے مر جان گے, باہر نہیں نکل سکیں گے. آپ ابھی میں سیریس باتیں, ابھی دیکھیں جب مسلمان فوجیں گئیں تو چند ایک جو ہے ناقد جو ہے حضرت عمر کے, وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا اپنے کمانڈر کو, یہ خط لکھا. آپ دیکھو نا, اب خلیج فارس کیا ہے, خلیج فارس سے سیدھا کراس کریں تو 33 میل پہ جو ہے قطر سے, اور آپ کریں یا عمان کے اس اینڈ سے کریں تو 30-33 میل پہ ایران آ جاتا ہے. یا آگے جا کے کویت کے پاس, بصرہ کے پاس سے ہوئیں تو زمین کے راستے جا سکتے ہیں. تو حضرت عمر نے رپورٹڈلی انہوں نے دروغ برگردن راوی, انہوں نے کہا اپنے کمانڈر کو کہ ڈونٹ پٹ واٹر بٹوین می اینڈ مائی فیتھفل, کہ پانی کو میرے اور میرے جو سپاہی ہیں ان کے درمیان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم زمین کے شہ سوار ہیں, دگڑ 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 دگڑ, ہم گھوڑا ہے, تلوار ہے, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو گھوڑا اور تلوار, یہ سمجھے, اس لیے مسلح جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ دشت پہ زمین پہ بڑا تگڑا ہے. لیکن اسی میڈیٹرینین میں جو آٹمان امپائر کا ریڈ بیئرڈ تھا, باربروسا تھا, ایڈمرل باربروسا. ایڈمرل کا نام کہاں سے آیا؟ امیر البحر, ایڈمرل, امیر البحر سے ایڈمرل بنا, امیر البحر. اور وہ ریڈ بیئرڈ, امیر سمندر کا جو ہے اس کا جنرل, اس کو ایڈمرل, امیر البحر. اوکے, تو امیر البحر سے ایڈمرل بن گیا. ٹھیک ہے. جیسے بربر قوم جو ہے, جو موروکو میں اور جو ادھر ہے, بربر سے, چونکہ جب انہوں نے اپنا اسپین پہ اٹیک کیا تو بربر باربیرین. ہاں جی. اور حسین کس سے بنے؟ عبداللہ بن سبا, اسیسن, جو حشیش پلا کے اور لوگوں کو کراتا تھا اپنے مخالفوں کو. ٹھیک ہے. تو کیا بنا, انگریزی کا لفظ کیا بن گیا؟ تو تم تو ہمارے چوچے جو ہیں ہمارے سامنے, جو ہمارے جوان بیٹھے, یہ تو ہیں ہی سارے, یہ جو ہیں ہمارے ملا مولوی, خاص طور پر میڈیا کے اینکر اور صحافی, یہ تو ہیں ہی گورا پرست اور گوروں کے مراسی اور عمرانڈو. یہ میں چپ کرو, میں لمز ہوں, میں ایل جی ایس ہوں, تو یہ تو اولاد ہی گوروں کی ہیں. منصور علی خان سے لڑکے آ رہے ہیں, بات سنو, وہ بھی ایچیسونین ہیں, سارے ایچیسونین ہیں, یہ سارے جو ہے یہ ایچیسونین ہیں. ان کو قدم کی آزادی ہمیں یہ کہ حرام ہو کہ پاکستان جو بنا ہے, پاکستان بنا ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جو لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی دی, میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا.
میں 47 میں جلندھر سے اٹھ کے اپنے باپ اور دادا کے ساتھ یہاں آیا, اور 70,000 عصمتوں کی جو قربانی دی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے. کسی نے کنویں میں چھلانگ لگائی, کسی نے دریا میں چھلانگ لگائی, کسی کے پیٹ سے بچہ نکال کے اور نیزے پہ لٹکایا گیا. یہ ہے تمہارا پاکستان. ہم نے یہ قربانی دے کے آئے. یہ چوچے مجھے بتائیں, یہ کراچی کے چوچے, سکھر کے, ملتان کے, لاہور کے, اور یہ پنڈی کے, سرگودا کے, یہ پشاور کے چوچے بتائیں انہوں نے کیا قربانی دی ہے پاکستان کے لیے؟ دی ہے انہوں نے قربانی. ہیں یہ انہوں نے جب چلے گئے یہاں کیا ماڈل ٹاؤن جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو, یہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ 90% ہندو اور سکھ رہتے تھے. انہوں نے یہ چلے گئے تھے کوارٹروں والوں نے, یہ 8-8 10 20 کنال کی کوٹھیوں پہ قبضہ کر لیا, اور اب باس بن گئے ہو. اب بن گیا ہے میں ہوں اینکر. بات وہ سن لو, ابھی تمہارا منیب فاروقی ہو, یہ ہو, یہ طلعت, اور تم سب میں یہ جان نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ محمد کا پاکستان ہے. اچھا ایڈمن صاحب سوال واپس ہم آئیں گے. اب آپ پہلے اس پہ سوال کر لیں. اسٹیٹ آف کیا بتا, نہیں تم مجھے بتاؤ نا, تم بھی تو پاکستانی ہو ماشاءاللہ, ابھی بچے نہیں ہو, چوچے نہیں ہو, ابھی ممی ڈیڈی گروپ کی طرح ماما مجھے. ہاں تو وہ ابھی تو ادھر جو رکشے والا ہے نا اس کے بچے بھی کہتے ہیں پاپا ماما پاپا ماما. اوتھے ابا ابا اوتھے جڑا سی او کہ او کون میں پھر کہوں گالاں کڈ رہے ہیں اوتھے, او ماں بیبے ابا بچے کہندا جی او پاپا ممی. اچھا ابھی یہ دیکھ لیں منیب فاروقی ہو جی, یہ جو ہے ان کو رونا والا ہے, ہائے عمران خان. فاروقی کے بارے میں غلط فہمی ہے, وہ تو بڑا ناقد ہے عمران خان کا. بکواس ہے تم, یہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. یہ بیرسٹر صاحب ہے نا منیب فاروقی. ہائے میں بکواس کرو, مجھے مت ٹوکو, سمجھے, میری بات کرنے کے بعد مجھ سے بات کرو. ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب ہیں, ہائے قائد اعظم نے لنکن ضلع میں بیرسٹر بن کے آئے تھے, ہائے, اور قائد اعظم وہاں گئے کیوں تھے؟ جی حضور کا نام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس لیے لنکن ضلع میں. او بھائی اگر گورے نے سرور کائنات کو مانا ہوتا تو آج وہ مسلمان نہ ہوتے. بے شک بے شک. انہوں نے جس طرح اب بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کو کہ جو ہے دین ابراہیمہ کے نام پہ, اس وقت سے بیوقوف بنا رہے ہیں. جی پہلے بھائی 1900 پہلے جنگ عظیم میں آٹمن امپائر کو خطبہ حج کیا ہے؟ میرے نبی کا خطبہ حج کیا ہے؟ نہ کالے کو گورے پہ, نہ گورے کو کالے پہ, نہ اجمی کو عربی پہ. اب یہ پرنسپل ہے اسلام کا, یا یہ پرنسپل ہے کہ جو ہے سوائے عرب کے اور کوئی نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. خوارج کا جھگڑا کیا تھا, اسی پہ شروع ہوئی سے, وہ لمبی بات ہو جائے. ایڈمن صاحب آپ نے بتایا اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایک پہلوان کا نام تھا ایران کے. اچھا یہ جو ہے نا یہ اسٹریٹس آف ہارمز بیٹے, یہ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں, ہمیشہ سے امپورٹنٹ ہے. یہ ایک ڈویژن تھی نا عربوں کی. لیکن وہ بتائیں پہلوان کا نام تھا, پہلوان کون تھا؟ یار ہارمز جو ہے یہ ایک پرشین, جو آپ دیکھ لیں کہ ایک, اگر آپ مجھ سے سارے جہان کی ہسٹری پوچھیں کہ ہندوستان کے جو ہے اگر اشوکا تھا, کنشک تھا, ٹھیک ہے, اور تھا, اسی طرح جو ہے بیفور پارٹیشن افغانستان میں کون تھے بھئی؟ افغانستان میں ہندو تھے نا, اور اس سے پہلے بدھ تھے نا. یہ بڑے بڑے مجسمے جو توڑے ہیں انہوں نے طالبان نے, ان سے پوچھے کوئی کہ اللہ کے نبی کا صحابی اور اس کا ایک خلیفۃ المسلمین جو ہے, اس کے زمانے میں تو افغانستان میں اسلام آ جائے اور وہ بتوں کو ان کو نہ توڑے, اور یہ ان سے بڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایڈمن صاحب ذرا اسٹریٹ آف ہارمز پہ تھوڑا سا کر لیں. اچھا اسٹیٹس آف ہارمز ابھی دیکھیے, ابھی اسٹیٹس آف ہارمز میں جو انٹرنیشنل لا ہے اس میں اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا جو سی ہمارا ٹیریٹوریل واٹر ہیں وہ 12 ناٹیکل مائل تک ہوتے ہیں. اس کے بعد کی سمندر گزرگاہ جو ہے وہ تمام جہازوں کے لیے فری مانی جاتی ہے, بلا روک ٹوک آپ اپنی نیویگیشن کر سکتے ہیں. اس لیے اسٹیٹس آف ہارمز کو اسٹیٹس آف ملاکا ہیں, اسٹیٹس آف ہارمز ہیں, پاناما کنال ہے, سویز کنال ہے, یہ انٹرنیشنل جو واٹر ویز ہے ان کو روکا نہیں جاتا. لیکن کیا
جو ہے اگر آج اس کی وائلیشن کر رہا ہے ایران, تو کیا اسرائیل اور ٹرمپ یونائٹڈ نیشن کے لاز کی وائلیشن نہیں کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وائلیشن. تو پھر یہ کیا کہ میں وائلیشن کروں تو ٹھیک ہے, اگر جو ہے ابھی نیوکلیئر دیکھیں, جو اگر اسرائیل جو ہے ایک نیوکلیئر پاور ہے, کون نہیں جانتا ہے, جی تو کیا وہ آئی اس کو پکڑتا ہے؟ نہیں نہیں. تو خالی پکڑنے کے لیے ایران رہ گیا, پاکستان رہ گیا ان ہے. کے پاس تو ایک سیمسن آپشن بھی ہے اسرائیل کے پاس, سنا ہوگا نا آپ نے سیمسن آپشن کا. جی وہ جو آپشن ان کے پاس تو ساری آپشن ہے کہ یہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں آپ پاکستان سے پہلے کی بات کر رہے نا, وہ بھائی بینک انڈسٹری وہ سارے جو ہیں اب دنیا کی جو یہ کالونیلزم جو ہے یہ اس کے بینیفیشری کون تھے؟ یہودی. نہیں گولڈ اسمتھ عمران خان یہودی تھے نا بینیفیشری. لیکن ایسے نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے عمران خان کے رشتہ دار گولڈ اسمتھ اور ساتھ راث چائلڈ اور قاسم کے اور اس کے بیٹوں کے نانا ماموں نانا سارے. لیکن سنا ایران نے سارے یہ عمران خان کے بچوں کے کھیت تباہ کر دیے ہیں ایران نے. نہیں یہ دیکھیں ایران بھی ابھی دیکھیں بات سنیں, ایرانی جو ہے میں ان کے بالکل بڑی ہمت دکھائی ہے. ایک میں نے کہا نا ایرانی بیٹر ہار گئے جنگ جیت گئے ہیں. تو یہ ہے کہ اس لیے لیکن اسٹیٹس آف ہارمز ابھی جو ہے میرا نہیں خیال کہ اسٹیٹس آف ہارمز کو جو ایران روک سکے گا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر آج امریکہ فیصلہ کرے تو اسٹیٹس آف ہارمز کو ایران کسی صورت بھی بند نہیں کر پائے گا. ایڈمن صاحب کیسے؟ ایسے کہ جو دیکھیں ابھی آپ کے ساتھ آپ کا 3 سٹاف ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ 3 سٹاف جو ہیں میں آپ کو بھوکا مار دوں اور پھر میں آپ کے اس بچے کو پہلا بسکٹ دوں پھر اس کو 2 بسکٹ دوں تو وہ آپ کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ جائیں گے. تو وہ بچے کون ہیں پھر؟ وہ بچے امت مسلمان بھی ہے اور دنیا کے لوگ بھی ہیں جن کا تیل نہیں آئے جا تو ان کے چولہے نہیں جلیں گے. صاحب کنٹرول تو ایران کے ہاتھ میں ہے. کنٹرول کہاں ہے؟ ایک ایریا میں مائنز ہیں, باقی وہ بات سنو تو ہے, وہ بندے ختم نہیں ہو سکتے, وہ تباہ نہیں ہو سکتی. اگر ہیروشیما اور ناگاساکی ختم ہو سکتا ہے تو کیا اسٹیٹس آف ہارمز کے گرد لوگ ختم نہیں ہو سکتے؟ ایون نان نیوکلیئر سے نہیں ختم ہو سکتے. وہ بابا سپرے نہیں کرتے ہو تم سارے جو ہیں کاکروچ مرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن احمد صاحب میں تھوڑا سا نا دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر آتا ہوں اسپیسیفکلی. اچھا آپ کی ریلیونسی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ آپ پانی کے اندر آپ چھوڑ دیں. آپ مجھے بتاؤ کہ آج اگر ڈیسائیڈ کرے امریکہ. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے سوال میرا سمجھ, کیونکہ میں نے آڈینس کو بھی تو سمجھانا نا یہ والی بات. بتاؤ. آپ کی ریلیونسی ہے کہ آپ پانی کی جنگیں لڑتے رہے ہیں. اس ٹائم پہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے, اسٹریٹ آف ہارمز وہ پانی کے اندر ہے. میں بندر عباس بھی گیا ہوں, میں نے امریکن جو ہے جو بیڑے ہیں ان کے ساتھ ایکسرسائز بھی کی ہے, اور میں نے امریکہ کا گریجویٹ بھی ہوں ان کے نیول وار کالج کا, اور میں امریکہ کی سفیر رابن رافیل کے ساتھ ٹیونس میں پاکستان کا سفیر بھی تھا. جی آپ نے نیشنلٹی بھی رابن رافیل کے. جی وہ اس کو چھوڑو, وہ تو پھر وہ ذاتی باتیں آ جاتی ہیں. سین یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ ایک پتلی سی لائن ہے, بیچ میں کچھ پہاڑ اور ایک بڑا پانی کا پیس ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی بڑی کنال جا رہی ہے. اس والے حصے میں مائنز بچھا دی انہوں نے, اور وہ کہتے ہیں ہمارے قریب سے گزرو, یہاں سے ٹیکس دے کے جاؤ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے بہت آسان ہے اس کو خالی کروانا. بالکل آسان. کیسے؟ کیا لوگ مائنز کبھی دنیا میں بچھائی نہیں گئی؟ پورے سمندری علاقے میں مائنز بچھا دی گئی. کیا مائن سویپر نہیں ہے؟ کیا مائنز کو ہٹایا نہیں جا سکتا؟ بات سنو, فائٹ کون کرے گا؟ جب اس آدمی میں یہ فائٹ کرنے والے بیٹھے, پہلے میں اس گھر کو تباہ کر دوں. اچھا جی آپ کہہ رہے ہیں پہلے وہ بھائی میں پوری اسٹیٹس آف ہارمز کے جو ان کا علاقہ ہے 12 میل کا, اس پہ کارپیٹ بمبنگ کروں. اوکے جب دیکھو نا, اگر تم مجھے یہاں مار رہے ہو, ابھی یہ میں کیوں ایران کے ساتھ ہوں کہ اگر سعودی عربیہ, میں تو نام لیتا ہوں نا, ابو دھابی, کویت, قطر جو ہیں, اگر یہ اس کوٹھے پہ چڑھ کے ادھر پتھر پھینک رہے ہیں ایران کے کوٹھے پہ بیڑے میں, ٹھیک ہے, ابھی تو میں بیچ میں چھوٹا سا چٹکلا بھی سناؤں, وہ کہنا امب چوبتی کوٹھے امب چوبتی کوٹھے سے چڑھی تے گہرا گمنڈیا مارے گٹکاں. تو تسی اگر گٹکا مارو گے تو پھر ریئیکشن آئے گا کہ نہیں؟ لیکن جب آپ نے وہ ایریا ہی تباہ کر دیا, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے کارپیٹ بنگنگ,
And America is capable and has the potential and the capacity to do that, whether you like it or not. ओके ठीक है, इसलिए ये कहना कि जी वो कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? सो एक ये दिमाग से निकाल दें. वो अलग बात है कि आज जो यूरोप नज़र आता है, जापान नज़र आता है, आपको जो जर्मनी नज़र आता है, ऑस्ट्रेलिया नज़र आता है, इसके खिलाफ है क्योंकि वो मॉरली खिलाफ हैं, मॉरली खिलाफ हैं. लेकिन जब उनके तेल बंद हुए तो फिर आपका कहना ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर अमेरिका चाहे तो उसके डिस्पोजल पे जब चाहे मर्जी खुलवा सकता है, जब चाहे मर्जी खुलवा सकता है. पावर है उसके पास, पावर है, लेकिन होगा क्या? बात ये है कि मॉरली हार जाएगा. वो तो मॉरलिटी तो है ही नहीं उनके अंदर. तो अगर है नहीं तो तुम अमेरिका की नेशनलिटी यहाँ पे चित्र चुक चुक के हमने किधर ली है हमारे पास? तुम्हारे पास नहीं है. यहाँ पे कितने हैं जो तरस रहे हैं अमेरिका की नेशनलिटी? तरस रही आपस की बात है. ठीक है, कितने गांधी साहब बैठे हैं कि नहीं वहाँ पे? ताहिर कादरी साहब कनाडा की नेशनलिटी में हैं कि नहीं? मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, समझे, बेटी है. अमेरिका सेटल, फिर मुझे सेटल, मैं नहीं अमेरिका सेटल हुआ इसलिए कि मेरा जो ख्वाब था वो तो पाकिस्तान था. यार अगर मैं पाकिस्तान को अपना ख्वाब समझूं, अगर मक्के से लोग निकले मदीना गए, क्या मक्का की इज्जत कम थी? यार क्या मक्का से अफजल रुए जमीन पे कोई जगह है? तो फिर अगर आप जाके मदीना जाके अंसार के साथ चले जाते हैं और मक्के को छोड़ के, आपको याद नहीं है जी कि जब जो फतह मक्का के बाद जो जंगें हुई हैं उसमें जब हजूर ने उनके दिलों को यानी ज़्यादा माले गनीमत मक्का वालों को दिया जो मुसलमान हुए थे, तो मदीने वाले अंसार नाराज़ हो गए. तो हजूर ने कहा था तुम क्या ले जाना चाहते हो, माल या मुझे? जैसे फिर अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया था, बुलबुल को फूल बस, शम्मा को परवाना, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस. वो मेरा तो है ही मक्का पाकिस्तान ही मक्का ते मदीना ये मेरा. ठीक है. अच्छा अरमान साहब, हम वहीं पर आगे. अब आपने कहा कि अमेरिका की कैपेसिटी है, वो कारपेट भी कर सकता है, कुछ भी करके उसको ले जाएगा. अब उसके बाद जब वो ये कर ले अगर मिसाल के तौर पे, तो फिर वैसे भी तबाह हो जाएगा वो. कैसे? क्योंकि आपको पता है कि एक तो मज़ाहिब हैं दुनिया के, और सबसे बड़ा मजहब दुनिया का कौन सा है? क्रिश्चियनिटी. लॉ ऑफ नेचर. ओके ठीक है. जो है ना नेचर, पानी है ढलान को जाएगा, सूरज जाएगा तो मेरे दुश्मन को भी रोशनी देगा, मुझे भी देगा. ठीक है. लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ कोई मजहब नहीं है दुनिया. बहुत तगड़ी बात की आपने. ठीक बात. पहला स्टेप जो है हर मजहब का लॉ ऑफ नेचर है. जब बिजली जब तूफान आता है तो फिर जो है वो जो साधु को नहीं छोड़ता, बदमाश को नहीं छोड़ता, वो डाकू भी और उसका पीर भी उसी पानी में जा रहे होते हैं. तो बेटे ये है कि अभी आप बात आते हैं इसमें, चूंकि बहुत ऑयल के डिपेंडेंट है ये सारा. नहीं अगर वो कारपेट हो गया, मैं आपसे पूछूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कारपेट हो गया, कॉन्कर कर लिया अमेरिका ने, तो उसका नेचर के ऊपर भी कोई इफेक्ट आएगा? नेचर के ऊपर जो है अभी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी हैं जो छोटे एरिया तक लाएंगे, और दूसरे जो नॉन न्यूक्लियर वेपन भी इतने डिस्ट्रक्टिव हैं. अगर आप देख लें कि अगर आपकी एक गन से 1000 गोलियां पर मिनट निकल रही हैं और इधर 1000 बंदा बंदूकें लेके खड़ा है, तो यहाँ पे एक लड़की भी वो गोली चला देगी तो 1000 बंदे मर जाएंगे. जी ऐसा ही है. ओ सारे तगड़े बहादुर उधर चले जाएंगे. सो नेचर ऑफ वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड. तो नेचर ने उसको बदल दिया है. ठीक, इसलिए ये बात नहीं है. बात ये नहीं है कि वो कर सकता है या नहीं. देखें, कई चीज़ें होती हैं ये वायबल हैं या नहीं, और एक होती हैं डूएबल हैं या नहीं. ठीक है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं. लेकिन ना चंद एक चीज़ें आप करना चाहते हैं नहीं कर सकते. आप मैं कहूँ खड़े हो जाओ अदील, एक टांग उठाओ, एक उठा लोगे, मैं कहूँ दूसरी भी उठाओ, नहीं उठा सकते. इसलिए बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे लिहाज से ईरान विल अल्टीमेटली वो मान जाएगा, वो नहीं क्लोज कर सकेगा. ओके, अब मैं आ जाता हूँ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आ जाता हूँ मैं. अब टर्म्स एंड कंडीशन चल रही हैं जिसके अंदर ये क्रॉसर रही हैं कि 25 थी, यानी कि 15 अमेरिका की तरफ से थी, 10 ईरान की तरफ से थी, 22 पे सेटलमेंट हो गई. 3 पे बाकी रह गई हैं. 3 वापस रह गई. नंबर 1
ایک اسٹیٹس آف ہرمز کا ہے، دوسری جو اس کی جو ہے کہ ہمارا جو فنڈز منجمد کیے ہوئے ہمیں فری کرو وہ ختم، اور تیسری جو ہے کہ نیوکلیئر پاور بنانا، یورینیم انریچمنٹ، وہ تیسری اڑی ہوئی ہے۔ وہ امریکہ کہتا ہے 20 سال کے لیے نہیں بناؤ، یہ کہتے ہیں 5 سال کے لیے نہیں بنائیں گے۔ تو یہ میں اگر ایران ہوں تو میں مان جاؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو نا، وہ میں نے آپ کو پٹھان والا جوک سنایا ہوا ہے نا، سنا نہیں سکتے ہم، لیکن آپ نے کیوں نہیں سنا سکتے؟ تو کیا یار تم کیوں، اب تمہاری یہ بہادری اور حالت یہ ہے کہ میں جوک سنا رہا ہوں یار۔ بھائی ایک پشاور میں ایک بنیا تھا اور ایک پٹھان کی، خان صاحب کی اتنی بڑی مونچھ، آپ کو دیکھا نہیں اتنی بڑی بڑی مونچھ ہے، تو بنیا نے بھی دیکھا دیکھی رکھ لی، تو اس نے کہا کے بچے تم اپنا مٹھ نیچے کرو، تو اس نے کہا خان صاحب نہیں کرے گا، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں کرے گا، ہم تم کو قتل کر دے گا۔ انہوں نے کہا خان صاحب ہم تم کو قتل کر دے گا۔ تو پھر اس نے بنیے نے کہا خان صاحب اگر تم نے مجھے قتل کیا یا میں نے تمہیں قتل کیا تو ہمارے بیوی بچے تو بھوکے مر جائیں گے، تو پہلے ہم بیوی بچوں سے جان چھڑاتے ہیں، ان کو قتل کر کے آتے ہیں، پھر ہم خود لڑے گا۔ تو خان گیا بچوں کو کر کے آ گیا، بنیا وہیں اپنے گھر میں رہا، واپس آیا، وہ کے بچے آؤ ہم نے ابھی اپنا بیوی بچوں کو قتل کر کے آ گیا، تم باہر نکلو۔ وہ بھی باہر آئے، لوگوں نے کہا لڑ کیوں رہے ہو؟ خان نے کہا یہ دیکھو اس نے مونچھ میری طرح اونچا کیا، میں کہتا ہوں اس کو نیچا کرو، یہ نیچا نہیں کرتا ہے۔ بنیا نے کہا جی میں نے نیچے کر لی، ٹھیک ہے۔ بنیا نے اپنے بیوی بچے بھی بنا لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ابھی ایران، اگر خان صاحب کے، تمہیں پتا خان از دا موسٹ پاپولر آئیڈینٹی ان گلف، اوکے، پتا کیوں؟ ایک تو یہ بنی اسرائیل سے ہیں افغانی، اس لیے یہ پیارے لگتے ہیں اسرائیلیوں کو بھی، اور وہ جو اسرائیل کے ساتھی کون ہے؟ ابودھابی ہے جی، وہ بھی تو وہی ہے نا، کس کے ساتھ ہے آج ابودھابی کھڑا؟ اسرائیل کے ساتھ، اور کویت اور قطر ہے، اور سعودی عرب کو صرف چھوڑ دو، مکہ مدینہ باقی تو پھر ان کو بھی وہی اسرائیل والے ہی ہے نا، تڑے نال تڑا، جٹا دے نال جٹر، گجراں دے نال گجر، ہے وہی ہے نا۔ اور تیسرا خان صاحب پتر بہت اچھا توڑتا ہے۔ میں جب قطر میں تھا تو جب میں ویزے مانگتا تھا تو مجھے جو شیخ تھے وہ کہتے تھے آپ کو ہم ایڈمرل صاحب اگر 20 ویزا دے گا تو ہم کو 10 پٹھان چاہیے، اچھا، کیونکہ وہ جو ہے نا جو ہمارے ہیں تمہارے جیسے چوچے جو جاتے ہیں وہ جا کے نا ادھر ٹک ٹاک پہ لگ جاتے ہیں، اور کیا حال ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور وہ پٹھان جو ہے وہ بڑے سے بڑا پتھر توڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو ہے نا یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی ہے۔ اقبال نے ایسی تو نہیں کہا ہے نا، قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ دال چاول گجرا والے پلوان کھانے والے، اور یہ تو پھسڑ پلوان ہے سارے، ہاں یار بات سننا، اور گام میں چکن والا کون سی، ملکہ وکٹوریا، یہ سارے ملکہ وکٹوریا کے مراسی ہیں، گاما پہلوان بھی، اور ہم بھی سارے، ہم بھی، اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نے خود کہا کوہستانی بندہ ہے، کوہستانی، تو مرد کوہستانی کون ہے؟ پٹھان، ابھی تو طاقتور پٹھان، ٹھیک ہے، پٹھان، عمران خان، تم نے عمران خان ہے، آئے گی سب کو خوشحالی لائے گی، ہاں ٹھیک ہے، وہ آئے گی، ٹرمپ آئے گی، فون گھمائے گی، خان کو رہا کروائے گی۔ تو ابھی جو ہے ان کو صرف دوجا، پنجاب کا خان کون تھا؟ کون؟ رنجیت سنگھ، وہ اچھا پنجاب کا خان تھا رنجیت سنگھ، تو ان کو کہاں تک چھوڑ کے آیا تھا؟ وہ تو بہت کابل تک چھوڑا تھا جی۔ تو تبھی تو آپ دیکھ لیں نا کہ رنجیت سنگھ کا جو گھوڑا بنایا تھا قلعے میں وہ ٹوٹا کہ نہیں؟ ہاں، کس نے توڑا؟ یہ آفتاب اقبال چمچا، یہ فلانا چمچا، یہ منیب فریقی ہے، یہ طلعت حسین۔ آڈینس سے پوچھیں گے کہ رنجیت سنگھ کا گھوڑا بات سنو، پنجاب میں یہ یہاں سے مرہٹے بھی آئے تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی ہے، تو مجھے پنجاب سے کیوں بگایا گیا تھا؟ میں نے آپ کو سندور کی بھی ایک عوام الناس میں جو کہانی سنائی تھی، یہ یہاں سے لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، مرغیاں چوری کر، اور یہ جب جاتے تھے تو پھر جب ان کا پیچھا کیا، آپ دیکھیں رنجیت سنگھ کو، یو ہیو واریئر تو واریئر ہے نا، اگر الیگزینڈر کو آپ مانتے ہیں تو پھر رنجیت سنگھ کو کیوں نہیں مانتے واریئر؟ بات تو جنون ہے، ٹھیک بات ہے۔
بھائی اگر خالد بن ولید واریر تھا تو جس نے اپنا ان میں سے جو بڑے بڑے پہلوان تھے جو وہ بھی ہیں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایمان اور چیز ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی ایکسپرٹیز اور چیز ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ ایک سکھ ہیں, ہندو ہیں, آپ کچھ ہیں, لیکن آپ ایکسپرٹ ہیں میزائل چلانے میں, تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی ایکسپرٹیز آپ نہیں لے سکتے کہ آپ پاک مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو بات کرتے ہیں اسٹیٹس آف ہرمز, Okay. اٹ ول سیٹل ڈاؤن. لیکن میں بتاؤں اٹ ول سیٹل ڈاؤن آن امیرکنز ڈسپوزل, آن امریکن ٹرمز. اوکے, میری بات سن لی یہ ہے جو سارے کہہ رہے ہیں کہ ایرانی اکڑ یار, جو مرضی کہتے ہیں, تیرا منہ میں پھٹ سکنا یہ ایجے نو تیرے سوالاں کے جواب آئیں گے انہوں نے منہ پھٹ لیں گے اسی. سوال ہے آپ کے, میں نے بھی کرنے ہاں تو ان کا منہ پکڑ لیں گے. وہ تو ایسے مریض ہیں یہ اتنے مراٹو ہیں کہ وہ اپنی ایک کہتا ہے کہ میں اپنی ماں بہن بھی سب خان صاحب کے لیے حاضر کر دوں. پتہ نہیں کون ہے وہ, سن رہے ہو نا تو شرم کرو تھوڑی سی. اور شرم تو ہے ہی نہیں. اور بات سنو, ان میں اگر شرم ہوتی تو یہ گھوڑے کے مراسی ہوتے, اور پھر عمران کے مراسی نکل آئے آگے. اب یہ ہے دیکھیں نا, تو عمران کے جو بچے بڑے تھے وہ کون تھے, وہ بھی گھوڑے کے سب سے زیادہ. ہم اس کو ختم کریں نا, اس ٹاپک کو ختم کر کے, ٹاپک کو ختم. یہ جو کہا جاتا ہے نا پنجابی بڑے بغیر, وہ پنجاب میں جب گھوڑے آیا ہے سب سے زیادہ گھوڑے نے بھرتی کیا افغانوں کو مغلیہ سلطنت کے خلاف. اب مغلوں نے کس کے لڑائی لڑی تھی, لودھیوں کے ساتھ لڑی تھی. تو یہ جتنے پنجاب تھے, اگر آپ لاہور میں ہو تو کوئی بھی زندہ ہے, سید ہے, راجپوت ہے, گجر ہے, لاہوری کہلائیں گے نا. تو جتنے پنجاب میں لوگ سے پنجابی تھے. یہ شاہ محمود قریشی کا ٹبل کہاں سے پنجابی تھا, چمٹا گوروں کا. جب سارے جو ہے 5-5 لاشیں تھی درختوں پہ دہلی میں, تو لوگ جو بھاگ کے آئے تھے پناہ دینے کے لیے بہاؤدین زکریا کے مزار میں, ایک ایک کو پکڑ کے میچ کے مربع لیے تھے انہوں نے. شاہ محمود قریشی کے, جی میں کہہ رہا ہوں نا. کون تھے وہ, اس کے دادا یار ان کا نکڑ دادا, اس کا نام بھی شاہ محمود تھا. اچھا, ان سب کی گدی نشینوں کی پگڑی کون باندھتا رہا, انگریز. ایڈمن صاحب واپس آتے ہیں, اس کو ختم کر دیں اس ٹاپک کو, پھر سوال جواب. نہیں, اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ٹرمز ہیں وہ امریکن ٹرمز کے اوپر ہی سیٹل ڈاؤن ہوگی. بات یہ ہے اور جنگ ختم ہوگی. عقل مندی یہ جو ہے ایران کی, میں کہہ رہا ہوں ایران کے لیے میسج دیتے ہیں آپ. ایران کے لیے یہ میسج ہے کہ جو میں نے مثال دیا خان صاحب کی اور بنیے کی, اس وقت مونچھ نیچی کر لو, ٹھیک ہے. یہ سارے اگر حسین ہو جائیں گے تو حسین کا پتہ چلا تھا 60 سال بعد کے شہید ہو گیا ہے, سمجھے. ابھی آپ کل کو اگر آپ کے مسل سٹرانگ ہو جائیں تو دن میں 6 دفعہ یو ٹرن لیتا ہے ٹرمپ اور 200 دفعہ لیتا ہے عمران خان. اللہ کی تھی کر لیا جائے, ٹھیک بات ہے, ایک یہ بھی لے لیں, کوئی بات نہیں ہے. تو مل لے, جب پاورفل ہو جاؤ گے یو ٹرن. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ایسا کہ ہم نہیں کر سکتے. بات سنو, ان کا ایمان جو ہے نا, کیا اللہ کے نبی نے, پھر اللہ کا نبی جو ہے فتح مکہ اللہ نے دی تھی ان کو, 8 سال لگے تھے, 10 سال لگے جی. تو پھر مجھے بتائیے کہ انہوں نے, آپ رات کو ہی گئے تھے نا, دن کی روشنی میں تو نہیں گئے تھے نا, بھائی چھوڑا تھا نا مکہ. فار دا ٹائم بینگ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے اندر, خود آپ کے گھر کے اندر اتنے یہود, آپ نے یہودیوں کو پالا ہے ایران نے. پارلیمنٹ میں تھے, میں دیکھ رہا تھا. اور یار پارلیمنٹ میں ہائی بن امبیسڈر ان ٹیونس میں ہاتھ میرے ساتھ ایرانی نہیں تھے کیا؟ میں ایران میں کبھی نہیں گیا ہوں کیا؟ میں تہران میں نہیں گیا ہوں, بندر عباس پہ نہیں گیا ہوں, اور خود پالے تھے انہوں نے یہودی. ٹھیک ہے, یہ جو یہ لمبی بحث ہو جائے گی. ابھی آپ سوالوں کے جواب. ایڈمن صاحب آپ کے لیے نا ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی اس پروگرام کے. آپ مجھے بتائیے, جو میں نے طاہر القادری کا جو کہا تھا کہ ان کی خواب میں آج جب آئے حضور پاک تو وہ کہنے لگے, اوے اپنا طاہر تو میں نے باسا ٹکٹ لے کے دیں گا, میں نے روٹی کھوائیں گا. میں لوگ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا, بہتان لگایا ہے. پلیز آپ مجھے مدد کریں, اس کا حل نکال دیتا ہوں. میں لکھتا ہوں اگر آپ کو ملتی ہے طاہر القادری, آپ لوگ بھی سرچ کر لیں, طاہر القادری یوٹیوب پہ سرچ کریں اور ساتھ لکھ لیں حضور ان ڈریم. ٹھیک ہے, یہ میں چلا دیتا ہوں, بڑی لمبی ہے لیکن پلیز چلا دیں, پلیز میرے لیے سارا ٹائم کاٹ کے اس میں چلا دیں, بہت ضروری ہے. لیکن میں اس کا تھوڑا سا پارٹ چلا, تو یہ حل بتاؤ. میں واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں, مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے.
میں واپس جانے کا فیصلہ کروں, مجھے بہت دکھ دیا. یہ آپ کو مل جائے گی طاہر القادری یار چلا دو جس میں وہ کہتا ہے 9 منٹ کی ہے اس کو وہ پورشن تو چلا دو نا, حضور میرے خواب میں آئے. فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط, مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے, تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو, میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے, وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ. خیر یہ میں نے یہاں پر کلپ چلا دیا, یہاں سے ہم لوگ اس کو سنا بھی دیں گے یہاں پر کہ طاہر القادری صاحب کی یہ ویڈیو, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیبریکیٹڈ بات کی ایڈمل جاوید اقبال صاحب نے, تو انٹرنیٹ پہ آپ جا کے لکھیں طاہر القادری ڈریم اباؤٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پر آپ کو 9 منٹ کی ویڈیو ملے گی جس میں طاہر القادری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ طاہر میں ایک شرط پہ پاکستان رکوں گا کہ میرے میزبان تم بن جاؤ, میرے جہاز کا ٹکٹ تم دو, میری رہائش کا خرچہ تم دو. طاہر القادری صاحب خود بتا دیں آگے, وہ خود اس پہ بتا دیں. اور اگر میں نے کوئی بات کی تو میں ان سے معافی معذرت کرتا ہوں. تو یہ اگر وہ خود بتا دیں, اگر یہ کلپ دیکھ لیں, آپ خود دیکھ لیں سارے ناظرین. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی چل رہا ہے کہ ان کے خواب میں جو حضور آئے 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا, وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیو وہ پڑھی گئی, آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے بارے میں. انہوں نے یہ بات کی, اور 27ویں رمضان المبارک کو جو انہوں نے بنی گالا میں جا کے جو دعا کرائی کہ یا اللہ ہماری بات ہمارے لیے کچھ کرنا کر, لیکن اس کا جو ہے یعنی اس کا جو پیرنی کے خواب ہیں اور جو باقی ہیں وہ پورا کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ایلمن صاحب ہم نے ویڈیو سٹارٹ ہم نے ابھی سوال جواب اس کے اندر کچھ سوال آ گیا, تو میں سوال نا نیوسٹ کھول لیتا ہوں اور ہم ان کا نام لے کے آپ کو بتاؤں گا. اور میں سب سے پہلا کھولتا ہوں, پہلا سوال کیا تھا, ذرا مجھے نیچے جانا پڑے گا, کافی لمبی فہرست آ گئی ہے سوالوں کی. ایڈمن صاحب ہم صرف 1 لائنر جواب دیں گے, معذرت کے ساتھ ٹائم بہت کم ہے. ارمان ملک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان نے گھڑی چوری کیوں کی؟ وہ اس لیے چوری کی کہ وہ اس کو جو ہے اس کو گھڑی کے ٹائم کا یاد نہیں رہتا تھا, اس لیے اس نے گھڑی چوری کی کہ تاکہ مجھے ٹائم, اس کو بچہ تھا نا, وہ ہیرو تھا کا, اس کو ٹائم کا پتہ نہیں تھا, وہ مس کر جاتا تھا اپنے, تو اس نے گھڑی چوری کی تاکہ اس کو ٹائم پکی طرح یاد رہے. ٹھیک ہے. ایلمن صاحب ایک محمد عتیق صاحب ہیں, انہوں نے آپ سے سوال کیا اور انہوں نے کمنٹ کیا کہ ہمارا ایک خواب ہے کہ خان صاحب صرف پھٹے پر ہی باہر ہیں. چلے ہم اس پہ میں آپ سے کیا دیکھیے بات سنیں, دیکھیے یہ کسی کا بھی خواب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ زندگی موت اللہ کے فیصلے ہیں, ہمیں یہ جو ہیں ہماری مجھ سے کسی کی دشمنی ہو سکتی ہے, لیکن قانون کے مطابق جی میں ہوں یا میرا بیٹا ہو یا آپ ہوں یا آپ کے بیٹے ہوں, ہمیں قانون کے مطابق جو اگر سزا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو. اچھا پھر ارشد صاحب ہیں, ان کی سفید رنگ کی آپ کی جتنی ہی داڑھی ہے تقریباً, پہلے نہیں ہوتی تھی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھڑی چور کا ساتھ کیوں دیا؟ میں نے بات سنیں, آپ مجھے بتائیں کہ جو ہے آپ نے کیوں دیا, ضیاء الحق نے کیوں دیا, پرویز مشرف نے کیوں دیا, میں ہی رہ گیا جی, ایک ڈنڈا چٹے رنگ نہیں چڑھنا جی. اچھا ایک نذیر احمد صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے بابا جی جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ جناب بیٹے جنگ جو ہے وہ جنگ جو ہے عمران جنگ جو جاری, امریکہ جنگ ہار گیا ہے اور ایران جنگ جیت گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اکاؤنٹ ہے محمدی کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 جہانوں کی نعمتیں خوشیاں آپ کو عطا فرمائے, آپ کے لیے دعا کی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا اجر دے, جزاک اللہ خیر. ندیم علی صاحب نے لکھا ہے لو یو سر جی. آئی بیٹے میں جو ہے ہمارے جب بڑوں چھوٹوں کو لو کرتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں کہتے جیسے عمرانڈو کہتے ہیں یا تم لوگ کہتے ہیں آئی لو یو. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی خوشیاں جو ہیں اس سے نوازے. یہ ہم فیس بک کے کامنٹس پڑھ رہے ہیں جی, جو سوال ہیں. ایک وسیم MWT صاحب ہیں, انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ چائنیز ہیں یا پاکستانی؟ میں جو ہوں میں پاکستانی ہوں نہ چائنیز ہوں, میں بندے دا پتر ہوں, آدم دی اولاد ہیں. یہ میرا سب سے پہلے میں محمدی ہوں,
سب سے پہلے دیکھیں میں پہلے انسان ہوں، پھر مسلمان ہوں، پھر محمدی ہوں، پھر پاکستانی ہوں، پھر فوجی ہوں، پھر پنجابی ہوں، اور پھر کچھ اور ہوں. چائنیز نہیں ہے لگتے ہیں ویسے وہ نہیں چائنیز دیکھو چائنا تیرے کا تو ایسی، اور چائنا بھی بابا اعظم بھی اولاد ہے ہمارے بلیف کے مطابق. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جاوید علی جٹ صاحب کہتے ہیں آپ کی ایج کتنی ہے چاچا جی؟ میں بیٹے بھتیجا جی، میری ایج جو ہے وہ میں 85ویں سال میں جا رہا ہوں. اچھا، پھر ایک کلیم اللہ صاحب ہیں. کلیم اللہ صاحب نے شرمیلا فاروقی صاحب ہیں پی پی کی ایک ہماری جی پولیٹیشین ہماری مالک کینسل ہے یار. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کراچی میں رہنا ایسے ہے جیسے پیرس میں رہ رہے ہوں. پی رہنما شرمیلا فاروقی، انہوں نے کہا جی اس پہ کمنٹ دے دیں آپ. بات یہ کہ میں کراچی میں کوئی 1 سال نہیں 34 سال رہ کے آیا ہوں. کراچی واقعی جنت تھی. جب میں 61 میں گیا ہوں کراچی جنت تھی. کراچی میں رہنے والے بندے دے پتر سی انسان تھے، ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے. لیکن اب کراچی جو ہے یہ جو بچ گیا ہے، یہ مہاجر ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ فلانے ہیں. بیٹے بات یہ ہے کہ کراچی میں ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا سکتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی بیٹھ کے ہم ہر جگہ جا سکتے تھے. اب کراچی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک برا شہر بنا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے یہ ڈویژن جو ہے، بلکہ پورے پاکستان میں یہ عمران خان نے جو کرنا تھا پاکستان کو، اس نے نظریاتی طور پہ پاکستان کو توڑا ہے. ایڈمن صاحب خلیل خان صاحب ہیں، آپ کے لیے سوال ہے کہ میری دعا ہے، سوال نہیں بلکہ دعا ہے آپ کے لیے کہ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے. خلیل خان فاختہ اڑاتے ہو یا نہیں، میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. پھر ایوے جی آپ سے غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا کہ میاں نواز شریف اور عمران خان میں فرق. دیکھیں کہاں ایک آدمی ہماری طرح چاہے کتنا بھی کوئی گناہ گار ہو، لیکن جو ہے خباثت سے بچا ہوا بندہ. دیکھیں سب سے بڑا آپ دیکھیں چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ ہاتھ کاٹنا. ڈاکو کی سزا ٹانگ اور ہاتھ کاٹنا، اور زانی کی سزا سنگساری کرنا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اگر بڑے جرم کی بڑی سزا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ لال بتی کاٹیں، ایک فائن، ٹکر ماریں، دوسرا بندہ مار دیں، تیسرا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی چوائس کیا ہوگی؟ کیا آپ کی چوائس زانی ہوگا، اس کو پرائم منسٹر بنانا ہے آپ نے؟ یا اگر دیکھو نا جو چھوٹا چور ہے وہ بڑے چور تو سارے چور ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹا گناہ گار ہے وہ بڑے گناہ گار سے وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، ہم ذرا جلدی کریں گے. اب میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، میں کوئی مشین بن جاؤں. اچھا ایک وہی بات سر، آپ کی سوچ سے مطمئن ہوں، آپ کا فین ہوں، یہ راجہ احمد صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خواب میں وہ پورا انہوں نے وہ آپ کا کمنٹ ہے. لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں، ہم پوری ویڈیو بھی اس کلپ میں دکھا چکے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں راجہ احمد صاحب اور جا کے سرچ کریں طاہر القادری ڈریم اباؤٹ نبی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لکھ لیں، آپ کو 10 منٹ کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو ملے گی جس میں طاہر القادری صاحب بتا رہے ہیں کہ میری خواب میں ہوا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ طاہر میں آپ کا میزبان بنوں گا، مجھے گاڑی چاہیے، ٹکٹیں چاہیے، جو بھی ہیں وہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں. خود طاہر القادری صاحب بھی اپنے آپ کو بتا دیں مجھے نا کہ اگر میں نے غلط بات کی تو میں بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کو معافی مانگوں گا، معذرت کروں گا. ٹھیک ہے. محمد اسلم صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ سر یہ یوتھیوں کا جواب مت دیں، ان کی اوقات نہیں ہے. انہوں نے دیکھیے بات سنیں، وہ جو بھٹک جائے نا، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے یہ ان کو کرکٹ جو ہے وہ نشے کی طرح لگائی گئی. بھولے کا سوال سن لیں، پھر میں بول دیتا ہوں. ایک محمد جمیل نام سے ان کے نام ہے، ان کی تصویر بھی میں دکھا دیتا ہوں تاکہ ان کو آپ دیکھیں کہ یہ کس تربیت کے آدمی ہیں. انہوں نے لکھا ہے 4 مہینے کا پروجیکٹ مریم کا. دیکھیں بیٹے بات سنو، میں اس کو کلیئر کر دیا. بیٹے ایک بات ہی ہے، ایک فارسی کا لفظ ہے کہ شنیدہ کے مانند دیجا، کہ جو سنا ہوا وہ دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہوتا. اگر مریم بیٹی کے اوپر آپ 10,000 الزام بھی لگا دو تو اس کو کورٹ میں لے جاؤ. اور اسی طرح جس طرح عمران خان کو کورٹ کیلیفورنیا نے ایک ٹیرین کا باپ ڈکلیئر کر دیا اور اس نے یہ نہیں کہا، ایک 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے دے عمران خان کہ ٹیرین میری بیٹی نہیں ہے. تو اگر آپ کو مریم کے اگر تم اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا اور اپنی باپ کی اولاد ہو تو آپ مریم کو کورٹ میں لے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یہ جی محمد جمیل صاحب، یہ آپ کی تصویر ہے
اور یہ دیکھ لیں جی, اس کو کہیں کہ جی یہ کورٹ میں لے کے جائے اور وہاں پر جا کے بات کریں. اچھا جی ایڈمن صاحب, سوال تو بہت زیادہ ہے, میں جلدی جلدی پڑھتا رہتا ہوں. عابد نذیر مناز صاحب کا ہے کہ سر جی کراچی کا بھی کچھ حال ٹھیک کروا دیں. دیکھیں بات سنو, پہلے اپنا حال ٹھیک کریں. ہم وہ کہندے کہ دل نو نماز پڑھایو نہ ہی کی ہویا جے نیتی ہو, لوکاں نو وکھالن کارن بھج بڑے مسیتی ہو. وہ پہلا اپنا حال ٹھیک کرو. تسی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے, تسی چوراں ڈاکیواں نو اپنا لیڈر مانتے ہو. ٹھیک ہے جی. ہوں دیکھا میں کی جواب دواں, جہاں جواب دین دینا مینوں. ٹائم کا مسئلہ ہے. ایڈمن صاحب مشتاق احمد صاحب کا سوال ہے, اور میں یہ آخری سوال فیس بک سے کروں گا, پھر اور پلیٹ فارم سے جاؤں گا, اور میں ایک دو سوال لوں گا, ٹائم بہت لگ جانا ہے. انہوں نے کہا موجودہ, مشتاق احمد صاحب کہنے ہیں موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ بہت 200% مطمئن ہوں. بات یہ نہیں کہ گورنمنٹ میں کون ہے, بات یہ ہے میں آن ایئر کہہ رہا ہوں جو کارکردگی اس سیٹ اپ کی ہے, جس میں شہباز شریف صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کی ٹیم ہے, ساری ٹیمیں ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ہم فیصل اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں. میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں عاصم منیر کو پاکستان کے تمام فاؤنڈنگ فادر انکلوڈڈ, جناح سر سید اقبال سب سے انکلوڈ, ان سے اوپر کا مقام دیتا ہوں. آپ سمجھ آ گئی کیسی کارکردگی ہے. اچھا یعنی کیونکہ یہ نزدیک تر ہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, اور پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ, تو یہ نزدیک ترین ہے اس آئیڈیل کے. اور ہمارا کیا ہے, یہ ہمارا قومی نظریہ ہے یہ. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, یہ کچھ لمبے سوال میں پڑھ نہیں رہا. ایک ارشاد احمد صاحب کا سوال ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے سر, تھوڑا سا مائک نیچے کر دیجیے گا پلیز. دیکھیے مہنگائی, بیٹے بات سنیں, یہ بڑا چول سوال ہے آپ کا, سمجھے, کہ مہنگائی کا سوال تو یو ایس اے میں بھی ہے, برٹن میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. اور وہ اس وقت بھی تھا جب یہ سارے جو ہے آپ کے پاس نہ گاڑیاں تھیں نہ گھر تھے. اور شیخ سعدی جو جا رہے تھے تو کرب کر رہے تھے جاتے جاتے, یا اللہ میری جوتیاں پھٹ گئی ہیں, میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں اور بڑے جل رہے ہیں, کانٹے چبھ رہے ہیں, تو مجھے جو ہے, تو وہ جو ہے یکدم ان کی نظر پڑی ایک بندہ جس کے دونوں پیر نہیں تھے, تو فوراً وہ انہوں نے اللہ کے سجدے میں گر گئے, شکر ہے یا اللہ میرے پیر تو ہیں. ٹھیک ہے, وہ کھوتے ہو جیڑی تھوڑی زندگی ہے دوجیاں نالوں چنگی ہے جے بھی. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, اب میں نا انسٹاگرام کے اوپر آ رہا ہوں. انسٹاگرام پہ نا ایک سوال آیا ہوا ہے, یہ میں آپ کو لازمی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. انسٹاگرام کے ایڈمن صاحب ایک, یہ میں آ گیا ہوں. اچھا 2 سوال میں لوں گا انسٹاگرام سے بھی, لیکن پہلا سوال جو ہے نا, یہ ایک اس کے نام سے ہی پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ یوتھیا. اب چھوڑ دو نہیں, اس کے نام سے, کیونکہ اس کا نام ہے جینیس خرم, یہ اس کو میں ٹیگ کروں گا. جینیس خرم کا ایک سوال ہے, میں اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں آپ کو. جس شخص نے اپنے نام کے ساتھ جینیس لکھا ہو, یہ دیکھیں یار, یہ بندہ ہے یار, میں ذرا زوم کر کے دکھا دوں, یہ ہے, اس سے اپنا نام لکھا ہوا ہے جینیس خرم. اس کو جینیس کی بجائے فرعون خرم پڑھو. نہیں آپ دیکھ لیں, ہاں آپ حساب لگیں, اس نے نام کیا لکھا ہوا ہے, اس کا سوال دیکھ لیں. نیگیٹو ہی ہونا سوال, لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ تمام جنرل ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں نہیں رہتے, کیا تکلیف ہے, اتنا پیسہ کیسے آ جاتا ہے, اتنی پراپرٹیز کیسے. تو ہمارے آگے جنرل بیٹھا ہوا ہے, میں پاکستان میں ہوں, اور تم مجھے ناموں کی لسٹ بھیجو جرنیل جو پاکستان میں نہیں. میری بات سنو, میں اس کا تمہیں صرف ایک ہی بات جواب ہے. کسی نے کہا حافظ جی کھیر پکی ہوگے مینو کی, اگر توڑے لے پکی پھر تینوں کی, تیرے ٹھڈ چ کیوں پیڑ ہوندی ہے, تو جا کے جاندار جس سے رہنا, تو اپنی گل کر. جینیس ہے نا, جینیس خرم, جینیس خرم نام چیک کرو یار. نہیں جینیس اے جڑا جی علامیا تو ہوتے ہے جینیس, کیونکہ جینیس بنانا تو یہ جو ہے یہ تو ذات باری کا ایک ہے. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے نا, جھکنے والا ڈٹنے والا بتا. ایڈمن صاحب میرے خیال سے سوال بہت زیادہ ہیں, اگر ہم اگلے پروگرام میں کچھ سوال لے لیں گے, لیکن آج ہم نے میرے خیال سے 25-30 سوال لے لیے. ایڈمن صاحب تھینک یو ویری مچ. اینڈ سوال پوچھنے والوں سے, دیکھیے بیٹے آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں, میں شکر کرتا ہوں اللہ نے ہمیں, دیکھیے یہ میں اپنی عدیل کو اور ٹیم کو ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مجھے برداشت کرتے ہیں, اور بلکہ میرے کو سن سے دور رہتے ہیں. پھر ایک سوال میرا بھی ہے آپ سے, جی کبھی پستول چلائی ہے؟ میری بات سنو کہ یہ جو ہے نا, جب
ਜਦ ਮੈਂ SSG ਨੇਵੀ 2 ਦਫਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ। ਵਾਲੀ ਚਲਾਤੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ क्योंकि आप पानी और बात के अंदर- हाँ जी पानी में लड़ते हो जी तो जी पानी जी जी for तो बात reload की ये है पानी बेटे में- पता क्या तुम्हारा ये पंजाबी जो है ना, पंजाबी जो है ना, इनका एक खास ट्रेट है, इसमें मेरे भी रिश्तेदार सब शामिल है ना। पता क्या है, इनको जो छितर टूहे पे मारे ये उसको सलाम करते हैं। हाँ करो ना क्योंकि इनको वो घोड़ा और तलवार याद आती है खुशकी की। देखो ना, खुशकी पे थक जाओगे नीचे बैठ जाओगे, हाँ जी। जहाज से गिरोगे पैराशूट खुल जाएगा, ठीक है। तो समुद्र जाओगे की करोगे, Float थक करेंगे ऐसे- ऐसे। फ्लोट कितने देर का के थले जाओगे ना। इसलिए आप लोग जो है ना, आप जो है ना, आपका प्रॉब्लम ही ये है पंजाबियों का कि ये जो हैं ये अब ये किसके गुलाम बन गए? घोड़ों की गुलामी से निकले तो आप जो है ये अफगानी पठानों की गुलामी में आ गए। 40 साल रखा उनको, बैंक अकाउंट खोले, पासपोर्ट बनवाए। छोड़ दे, एडमिन साहब छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं? इसरार का सवाल ले लेते हैं। क्यों छोड़ आपका दूं? सवाल है कोई? आप हाफिज का सवाल, एक सवाल है तो बड़े अंदर, इसके अंदर भी बाल उठता है। नहीं हाफिज साहब का तो मैं सवाल अगर करूं, मैं करना नहीं चाहता, सब हाफिजों के लिए हैं। इस वाले हाफिज के लिए कर दें। नहीं, इसके हमारा हाफिज जो है। हाफिज है। हाफिजा शेराजिया जरा जा बैठ जा गलते सुन। ठीक है सवाल भाई आप। मैंने कई हाफिजों से पूछा कि जो पढ़ते हो उसका मतलब जानते हो? हल्फन कहता हूं नहीं जानते हैं। हाय हाय हाय, बड़ा अफसोस का, लेकिन हमारा वाला हाफिज जानता है काफी चीजें। चल यार तेरे नाल काम करदा ते मानते हैं आलम है यार, अगला आलम ਉਹ ख्वाजे दा गवाह डड्डू। ਅਸੀਂ आलम रखे हुए हैं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ठीक है अमृत साहब, प्रोग्राम खत्म करते हैं, पूरे 1 घंटे की हमारी निश्चित होगी, इसके साथ ही जल्दी दीजिए। आप लोगों के जितने सवाल आते हो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं एडमिन साहब से उसके जवाब भी जरूर लेके आप लोगों को कमेंट करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।